ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ معزز سامعین اکرام، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مہربانی کر کے ادھر ادھر جو کھڑے ہو گئے بیٹھ گئے ہیں وہ اندر تشریف لائیں اور ادب سے بیٹھے۔ یہ آج جو ہے 8ویں محفل ہے جامع مسجد میں، وہ کل کو نبی ہوگی اور عاشورے کے دن میں اللہ کا فضل و کرم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، خصوصا وعلى الإمامين الهمامين السعيدين الشهيدين وأبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وعلماء أهل سنته أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا، صدق الله العظيم وبلغنا على رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ آئیے بغیر کسی تنقید کے حسب دستور نبی آل نبی کی بارگاہ کے عالیہ میں بآواز بلند عقیدت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار پھر درود شریف پڑھیں حسین کی بارگاہ میں۔ اللہم صلی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب تک حسین دلوں میں بسایا نہ جائے گا، خلد بری کی راہ کو پایا نہ جائے گا۔ دیکھیں مزاج بنا لیجئے، انشاءاللہ پھر میں شروع ہوں گا، مجھے وہیں رکنا ہے، پھر جہاں رکنا چاہیے۔ اور آج میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش اور وہ پیشن گوئیاں جو آپ کی بچپنے کے عالم میں حضور نے بتلائی اور آپ کی سیرت طیبہ کے پاکیزہ گوشے، یہ میں انشاءاللہ آج بیان کروں گا۔ انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ جب تک حسین دلوں میں بسایا نہ جائے گا، خلد بری کی راہ کو پایا نہ جائے گا۔ اور نیزے پہ چڑھ کے کہہ رہا تھا فاطمہ کا لال، نیزے پہ چڑھ کے کہہ رہا تھا فاطمہ کا لال، یہ سر حسین کا سر ہے جھکایا نہ جائے گا، یہ سر حسین کا سر ہے جھکایا نہ جائے گا۔ اسلام کے چمن کو سجایا حسین نے، دین نبی کی دین رسول پاک کو بچایا حسین نے۔ معراج کس کو کہتے ہیں اور کیا ہے بندگی، سجدے میں سر کٹا کے بتایا حسین نے۔ معراج کس کو کہتے ہیں اور کیا ہے بندگی، معراج سے تعلق معلوم ہے کیا ہے؟ حضور نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج نماز ہے۔ کہیں اس والی معراج پہ مت پہنچ جائیے، وہ حضور کے ساتھ خاص ہے۔ اشعار سننے کے باوجود بھی سمجھ نہیں آتا ہے۔ معراج کس کو کہتے ہیں اور کیا ہے بندگی؟ بندگی سے مراد عبادت،
معراج کس کو کہتے ہیں اور کیا ہے بندگی؟ سجدے میں سر کٹا کے بتایا حسین نے، اور سر جو کٹا نہ بیت اللہ میں نہ دیواروں کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ یہ پریکٹیکل تھا امام حسین کا، میں نے دیکھے آخری جملہ کربلا کا پیش کر دیا۔ بیت اللہ میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، بیت اللہ سے مراد خانہ کعبہ، بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر، بیت اللہ بولتے ہیں خانہ کعبہ کو، اللہ کے گھر کو۔ بیت اللہ میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، حرم شریف میں جو احاطہ حرم ہے اس میں، بیت اللہ میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ انشاءاللہ کبھی ٹائم ملا تو میں یہ بھی بتلاؤں گا کہ اسلام کے بیٹوں نے نماز دوران جنگ بھی کس طریقے سے ادا کی ہے۔ وہ تو وہاں کی بات ہے، جزیرہ عرب کی، ہندوستان میں بھی ایسا ہوا ہے بہت جگہ۔ جب عاشقوں کی جماعت، جب مجاہدین جب میدان میں اترتے تھے اور دوران نماز وقت ہو جاتا تھا تو مقابلہ بھی بند نہیں ہوتا تھا اور نماز بھی بند نہیں ہوتی تھی، مقابلہ بھی جاری رہتا تھا، دشمن اسلام سے مقابلہ بھی جاری رہتا اور ان عاشقوں کی نماز بھی جاری رہتی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے ایسا کیسا ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن ہے، ایسا اسلام کے بیٹوں نے کر کے دکھا دیا ہے۔ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ مقابلہ بھی، جد و جہد، کوشش کرنا یہ بندے کا کام ہے اور نماز فرض ہے، اس کو ادا کرنا ہمارا کام ہے۔ جب خدا کا فرض ادا ہوگا تو ساری برکتیں تو خود اللہ تعالیٰ نازل فرما دے گا۔ اس ٹاپک کو میں کبھی انشاءاللہ لوں گا، کبھی ٹائم ملا تو۔ بیت اللہ میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں، اور یہ بتلایا کربلا میں حسین نے، یہ کربلا میں بتلا دیا حسین نے۔ اس کے باوجود بھی نمازوں کی پابندی نہ ہو تو میرے دوست، یہ عشق والی بات نہیں ہے، یہ حسین سے محبت والی بات نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی نمازوں کی پابندی نہ ہو، اب 10 دن آپ رہے اور پھر 10 دن کے بعد میں میرے یقین اور میرا قلب کہتا ہے، جتنا میں نے بڑی کوششوں سے آپ کو مطالعہ کر کے علم حاصل کر کے بتلایا ہے، بڑی محنتوں سے، روزانہ تازہ تازہ ہرن کا شکار کرتا ہوں اور خود بھی کھاتا ہوں اور آپ کو بھی کھلاتا ہوں، سمجھ رہے؟ تو بڑی محنتوں سے، اس کے باوجود بھی عمل میں نہ اترے کوئی بات، تو پھر یہ جو ہے ہمارے لیے ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے نمازوں کی میرے دوست پابندی بہت کرو۔ ہمارے لیے نماز پنجگانہ کی پابندی اس زمانے میں بہت بڑی بات ہے۔ نماز یہ مومن کا ہتھیار ہے، اور ہتھیار ہی تمہارے ساتھ نہ ہوگا تو کون سی جنگ جیت جاؤ گے؟ نماز مومن کا ہتھیار ہے، اب ہتھیار ہی ہمارے پاس نہ ہو تو کون سے میدان میں ہم جیت سکتے؟ دنیا میں نہ تو شیاطین سے جیت سکتے، نہ لوگوں کی باتوں سے جیت سکتے، نہ اپنے ایمان کا تقاضا رکھ سکتے، بہت باتیں ہیں۔ تو لہذا انشاءاللہ ارادہ بنا لیں، کبھی ہم نماز پنجگانہ نہیں چھوڑیں گے، انشاءاللہ پابندی کریں گے۔ اور ایک میں آپ کو تعلیم دے دوں، نماز فجر کو چھوڑنے کی عادت مت بناؤ۔ نماز فجر چھٹنے کی جس کی عادت بنی ہے، اس زمین پر اکثر وہ نیست اور نابود رہے ہیں، وہ زیر رہے ہیں۔ میں اس لیے بار بار بولتا ہوں، نماز فجر کی عادت چھوڑنے کی مت بناؤ۔ یہی سے اسلام اکثر عملیات اور عقائد کی بنیاد پر ڈائمچ ہوتا آیا ہے۔ مطالعہ کر لینا، جاسوس جب اسلام کو ڈائمچ کرتے ہیں یا انتشار میں ڈالتے ہیں، ایمان کو جب چوراتے ہیں تو پہلے نماز فجر کو چھٹانے کی عادت ڈالتے ہیں۔ نماز فجر جب چھوٹنی شروع ہو جاتی ہے تو ایمان میں دیمک لگنا شروع ہو جاتی ہے، اور اسلام کے بیٹوں کی ایمان کی ہتھیار کی علامت جو شروع ہوتی ہے وہ نماز فجر سے ہی شروع ہوتی ہے۔
دنیا چاہے سوتی پڑی رہے لیکن نماز فجر کی پابندی اسلام کا بیٹا ہی کرتا ہے۔ اب مغربی تہذیب ہے صاحب، اب لوگ ٹی وی موبائل دیکھ دیکھ کے ویسے ہی کرتے، لیکن ہم نے اپنے اسلام کا طریقے کو چھوڑ دیا ہے۔ جب سے چھوڑا ہے باخدا، میں نہیں کہتا، آپ ہی دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ گھروں میں سکون رہتا ہے کہیں؟ ہاں یا نہ؟ جب سے نماز فجر کی عادت چھوڑنے کی یا چھٹنے کی ہو گئی ہے، مجھے بتائے کوئی کہ ان کی دوائیاں کھانے سے کوئی اثر آ رہا ہے؟ ارے اعظم بھائی بات ٹھیک بول رہا ہوں کہ نہیں؟ دوائیں کھانے سے کوئی کام نہیں بننا۔ ہاسپٹل بھر دیے، ڈاکٹر بھی لا علاج کر دے رہے۔ صحیح بتا رہا ہوں میرے دوست، نماز پڑھتے ہو تم کو سلام، اللہ تمہاری عبادتوں کو قبول فرمائے اور نماز عشاء کی برکت سے پنجگانہ نمازی بنا دے۔ دعا مومن کے لیے اچھی کرنی چاہیے، خیال بھی اچھا رکھنا چاہیے، تانا زیادہ دینا صحیح نہیں ہوتا، پر عادت بناؤ نماز فجر کی۔ اس زمانے میں حسین کے غلاموں کو پہچاننا ہے صحیح معنوں میں تو نماز فجر میں آ کے دیکھ لینا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں نماز عشاء پڑھ کے جلدی کھانا کھا کے سو جاؤ، عادت زیادہ جاگنے کی مت بناؤ میرے دوست، اتنا ہی جاگو جتنا کور کر سکتے ہو۔ صبح صادق کے وقت آٹومیٹکلی تمہاری آنکھ کھلنی چاہیے، جسم کو نیند بھی دینا ضروری ہے 7 گھنٹے تقریباً۔ محنت کرو، محنت کا پھل ملتا ہے، مجاہدوں کی طرح مت بنو کہ دن بھر جو ہے ادھر ادھر بھاگو، رات بھر بھی جاگو اور پھر جو ہے نمازیں چھوٹتی ہے۔ سمجھ رہے نا؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ بیت اللہ میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ اسلام کے چمن کو سجایا حسین نے، اسلام کے چمن کو سجایا حسین نے، دین رسول پاک کو بچایا حسین نے۔ اور معراج کس کو کہتے ہیں اور کیا ہے بندگی؟ سر سجدے میں کٹا کے، سجدے میں سر کٹا کے بتایا حسین نے۔ امام حسین کی زندگی کو پڑھو میرے دوست۔ اللہ تعالیٰ نے، میں نے جو قرآن مجید کی آیت کریمہ پڑھی ہے، تقریباً میرے علم کے مطابق آپ نے پہلی مرتبہ اس پہ گفتگو سنیں گے۔ یہ آیت کریمہ جو میں نے پڑھی خطبے کے اندر قرآن مجید کی سورہ فرقان کی، سمجھ رہے؟ هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا۔ یہ آیت کریمہ حضرت فاطمہ اور حضرت نکاح کے تعلق سے نازل ہوئی ہے۔ قرآن میں 2 ہی ایسے نکاح ہوئے ہیں، 2 نکاح زمین پر ایسے ہوئے ہیں جس کا ذکر قرآن میں ہے۔ پوچھو گے نہیں کس کس کا ہوا ہے؟ 2 نکاح ایسے ہوئے زمین پر جس کا ذکر قرآن میں ہے۔ ایک تو سورہ احزاب میں ہے، حضرت زینب بنت جحش کے تعلق سے، زید اور حضور کے تعلق سے جو نکاح کے تعلق سے باتیں اللہ نے قرآن مجید میں بتلائی ہے، ایک تو وہ نکاح ہے، اور ایک حضرت علی اور فاطمہ الزہرا کے نکاح کے تعلق سے فرمایا ہے۔ اس کا ترجمہ سن لیں، اس میں بہت زیادہ علمی باتیں، ترجمہ کر کے پھر سیرت بتاتا ہوں، ذرا بول دے یا حسین۔ هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا۔ خدا وہ ہے جس نے پانی سے آدمی بنایا ہے، کہیں سنا ہوگا مٹی سے بنایا ہے، اور یہ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے خلق من الماء، ماء کا معنی آتا ہے ماؤن پانی، من الماء پانی سے۔ اس لیے مفسرین کہتے ہیں انسان 4 جنس سے بنا ہے۔ کتنی؟ مٹی، پانی، ہوا، آگ، یہ چاروں ایک جگہ ملتی ہیں اور اس کی ساری اوصاف جو ہے یہ آدمی کے اندر پائے جاتے۔ مٹی، پانی، ہوا، آگ، یہ چاروں مجموعے ایک جگہ مل جاتے ہیں تو انسان بن جاتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے هو الذی خلق من الماء، خدا وہ ہے جس نے آدمی کو پانی سے بنایا، تخلیق فرمائی، فجعلہ نسبا وصہرا، خدا تعالی نے
اس کے بعد تمہارے لیے رشتے اور سسرال مقرر کر دی. وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور تمہارا رب اس بات پر قادر ہے وہ تمہارے لیے سسرال بھی بنا دے اور رشتے بھی بنا دے. اس رشتے میں سب کچھ ہے. جب اجنبی ہوتے ہیں تو اجنبی رہتے، لیکن جب ان کا نکاح ہوتا ہے اسلام کے دستور کے مطابق تو رشتہ قائم ہوتا ہے میاں بیوی کا. یہ آیت کریمہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا کے نکاح کے تعلق سے، اور یہ صبح قیامت تک کے مومنین کے لیے بھی ایک پیغام ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں کہ خدا کون ہے اور خدا کیا کر سکتا ہے. وہ خدا ہی کر سکتا ہے، باقی کسی کے بس کی بات نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب حضرت علی فاطمہ الزہرا کا جو نکاح ہوا، اجمالاً جلدی جلدی بولوں، توجہ سے سنیں. حضرت علی اور نکاح کا جو حضرت علی اور فاطمہ الزہرا کا جو نکاح ہوا، یہ خدا کی مرضی سے ہوا اور مصطفیٰ کی مرضی سے ہوا. سمجھ رہے کہ نہیں؟ اور یہ جب کب ہوا؟ 2 ہجری. ایک روایت ہے کہ جنگ بدر، غزوہ بدر جب ہوئی اور اس کے بعد جب حضور مدینہ منورہ گئے، جب یہ نکاح ہوا، ایک روایت میں رمضان میں ہوا، ایک میں رجب میں ہوا، اور دوسری روایت میں ہے غزوہ احد کے بعد نکاح ہوا. بہرحال جتنی بھی روایتیں ہیں سب درست ہے، لیکن ڈکلیئر کسی راوی نے بیان نہیں کیا. لیکن اکثر کا قول یہی ہے غزوہ بدر کے بعد ہی 2 ہجری میں ہی حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا کا نکاح ہوا، اور وہ بھی مسجد رسول میں ہوا، اور بڑی سادگی کے ساتھ ہوا. زیادہ بھیڑ بھاڑ جمع نہیں تھی. چند صحابہ موجود تھے، اس میں ابو بکر صدیق بھی تھے، عمر بن خطاب بھی تھے، عثمان غنی بھی تھے، چند جلیل القدر صحابی بھی تھے، اور حضرت علی دولہا بنے ہوئے تھے. اللہ اکبر. یہ قرآن کی آیت کریمہ بتلا رہی ہے، یہ شان ہے حضرت علی اور فاطمہ کے نکاح کی. ارے جب خدا فاطمہ اور علی کے نکاح کا ذکر قرآن میں کر دے تو سوچو ان کے بطن اطہر سے پیدا ہونے والے، ولادت پانے والے، تولد پانے والے وہ کیسے بیٹے ہوں گے، وہ کیسے بیٹے ہوں گے. ان کے جسم اطہر سے تولد پانے والے، ولادت پانے والے، ان بیٹوں کی شان کیا ہوگی جن کے والد اور ماں کے نکاح کا تذکرہ قرآن میں ہو گیا ہو، اور نکاح خدا اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق ہو گیا ہو. چند روایتیں ہیں، میں بیان نہیں کر رہا ہوں، آگے بات لے کے جاتا ہوں. حضرت فاطمہ الزہرا کا نکاح ہو گیا. عمر کتنی تھی صاحب فاطمہ الزہرا کی؟ راویوں نے بیان کیا، سیرت نگاروں نے 15 سال تھی. 15 سال 5 مہینے کچھ دن حضرت فاطمہ الزہرا کی تھی، اور حضرت علی کی 20 یا 21 سال کی عمر تھی. اس عمر میں آپ کا نکاح ہوا. یا پتہ چل گیا بیٹی اور علی کے نکاح کے بیچ کا ڈفرینس جو ہے وہ تقریباً 3 4 5 سال رکھ لینا چاہیے. اس میں کہیں نہ کہیں بھلائی ہوتی ہے. بیٹے کی، لڑکے کی عمر زیادہ ہو، لڑکی کی عمر تھوڑی کم ہو تو بہتر ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو عمر سمجھ میں آ گئی. اب بات سمجھیے، میرے آقا نے بڑی سادگی سے بیٹی کا نکاح کیا ہے. اس کے تعلق سے کبھی بات کروں انشاءاللہ شادی کے مواقع پر. اب ذرا سمجھے، حضرت علی فاطمہ کا نکاح ہو گیا. کیا شان ہے جس کے نکاح کا ذکر قرآن میں ہو گیا ہو. نکاح ہوا. نکاح ہونے کے بعد اللہ اکبر، حضرت علی کے گھر میں فاطمہ الزہرا گئی اور کچھ کام کاج بھی کرتی. اکثر آپ چکی چلاتی اور آٹا بھی پیستی. گھر کے سارے کام کاج حضرت فاطمہ الزہرا ہی کرتی تھی، اور باہر کے کام کو حکم اللہ کے رسول نے علی کو دیا تھا. اونٹ کے چارے کا انتظام آپ کو کرنا ہے، باہر کا بازار آپ کو دیکھنا ہے. یعنی بیٹی کو صرف گھر کے کام کاج کی اجازت دی، اور اپنے داماد علی چچیرے بھائی کو باہر کے کام کی اجازت دی. یہ روایتوں میں چاند اور روشنی کی طرح چمکتی ہوئی روایتیں. لیکن آج کل یہ الٹا ہے، لوگ گھر کا کام زیادہ کرتے ہیں، عورتیں باہر کی زیادہ کرتی ہیں. یہی وجہ ہے آج تمہیں جگہ جگہ رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. حضور کے فرمان کے مطابق اپنے گھروں کو بساؤ. حضور کے فرمان کے مطابق گھروں کو نحوست میں مت ڈالو میرے دوست. اس بات کو سمجھو، حضرت علی کو حکم دیا تمہیں باہر کا کرنا ہے،
اور میری بیٹی اندر کا کریں گی, اور کبھی کبھی تمہاری ماں فاطمہ بنت اسد میری بیٹی کا ہاتھ بٹائیں گی. یہ بھی کہا جب سانس ہو جاتی ہے تو کرسی پہ بیٹھ جاتی ہے, اب اس کی طبیعت خراب ہے تو سہارا دینے کو تیار نہیں, کر 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 کر. تو میرے دوست بتاؤ, جب اس کو تکلیف ہوگی تو لڑے گی نہیں تو کیا کرے گی؟ جھگڑا ہی ہوگا, سکون ختم ہوگا, قرار جائے گا. حاجی صاحب بات ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے؟ ایسے ہی ہوتا ہے, مل جل کے محبت کے ساتھ بات چلتی ہے تو گھر چلتا ہے. تھوڑی محبت ساس بڑھائے, تھوڑی محبت بہو بڑھا دے, اور جب محبت دونوں کی مل جاتی ہے تو گھر بس جاتا ہے, اور محبت جہاں دور رہتی ہے گھر مٹ جاتا ہے. یہ یاد رکھو. اس لیے میں کہتا ہوں ہر دولہا بننے والا علی کو پڑھ لے, اور ہر بہو بننے والی بیٹی فاطمہ کو پڑھ لے. میں کہتا ہوں کبھی بھی اس کی زندگی میں تباہی نہیں آئے گی, آبادی ہو جائے گی, کبھی نہیں آنے والی. اب بات سمجھے, حضرت فاطمہ الزہرا علی کے گھر, علی حضرت فاطمہ الزہرا کا نکاح علی سے ہو گیا, اب ازدواجی زندگی گزر رہی ہے. لیکن کیا شان ہے آپ کی, اللہ کی قسم. حضرت فاطمہ الزہرا نے کہا تھا یا رسول اللہ, آپ نے قبیلے قریش میں سے علی جو سب سے غریب ہے اس کے ساتھ میرا نکاح کیا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا فاطمہ یہ تمہاری شان ہے, تمہاری شان ہے یہ علی, فاطمہ یہ تمہاری شان ہے, اس لیے کہ اللہ نے تمہیں عورتوں کا سردار بنایا ہے, اور بھی جنتی عورتوں کا سردار. اور علی جو ہے جنتی سرداروں کا باپ ہے. اس لیے کہا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, حسن حسین جنتی جوانوں کا سردار ہے. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. آقا فرماتے ہیں علی وہ ہے جو جنتی جوانوں کے بیٹوں کا سردار ہے, یعنی وہ باپ ہے. اللہ اکبر. اب کیا ہوا, 3 ہجری کو حضرت علی 3 ہجری کو حضرت امام حسن کی پیدائش ہوئی, اور 4 ہجری کو 5 شعبان کو ہمارے حسین تمہارے حسین کی پیدائش ہوئی. اللہ اکبر. حسن اور حسین کی ولادت کے کتنے دوری ہے, 11 مہینے کچھ دن حضرت حسن حسین سے عمر میں زیادہ ہے, اور حضرت امام حسین حسن سے یعنی 11 مہینے کچھ دن چھوٹے ہیں, یعنی 11 مہینے کچھ دن کا فرق ہے چھوٹے بڑے ہونے کا, لیکن شان دونوں کی بیان ہوتی ہے. 11 یا 1 سال کا فرق ہو بچوں کی پیدائش میں تو اکثر وہ ایک ہی عمر کے لگا کرتے ہیں. جب گھر میں 2 بچے بیٹے ہوں تو اکثر لگتا ہے دیکھنے والوں کو ایک ہی عمر کے ہیں. اس لیے حسن اور حسین کے واقعات سیرت میں زیادہ آتے ہیں, ساتھ میں اکثر کھیلتے نظر آتے ہیں, ساتھ میں ٹہلتے نظر آتے ہیں, ساتھ میں ہی نانا جان کی گود میں نظر آتے ہیں. اس لیے 1 سال کی عمر کا تقاضا ہے, دونوں کی دوری کا زیادہ نہیں ہے. اب ذرا سمجھے, میرے حسین کی پیدائش کب ہوئی؟ 5 شعبان 4 ہجری کو ہوئی. میرے حسین کی جو پیدائش ہوئی کیسے ہوئی, اس کی خوشخبریاں آقا نے کیسے دی, ذرا ملاحظہ کریں. ابھی حسین دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے, اچانک کیا ہوا, میرے آقا کی چچی حضرت ام الفضل حضرت عباس کی زوجہ محترمہ یا آقا کریم کی بارگاہ میں آئیں, اور آنے کے بعد عرض گزار ہوئی یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے, اور خواب ایسا ہے مجھے بڑا تعجب میں ڈالتا ہے. میں نے دیکھا, اللہ اکبر, میرے آقا فرماتے میری چچی بتاتے ہوئے کترا رہی, اور میں نے اصرار کرتا رہا, میں دریافت کرتا رہا چچی بتاؤ کیسا خواب دیکھا ہے. ام فضل کہتی ہے حضور نے دریافت کرتے رہے تو میں نے بتلا دیا. میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کے جسم اطہر سے ایک گوشت کا ٹکڑا کٹتے ہوئے دیکھا, اور کسی نے کاٹا اور وہ میری گود میں لا کے رکھ دیا, اور یہ شدت یہ بات مجھے بے چین کرتی ہے. اب حضور نے کہا اور اصرار پر بتلا دیا, اور کہا ام الفضل نے میرے گود میں لا کے رکھ دیا, مجھے بڑا تعجب ہے اور حیران کرتی ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا میری چچی ام الفضل گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, خوش ہونے کی ضرورت ہے. ابھی کچھ ہی دن کے بعد میں اس خواب کی تعبیر یہ ہے اللہ میری بیٹی کے گھر میں اب بیٹا پیدا فرما دے گا.
گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. میرے جسم اطہر سے جو گوشت کا ٹکڑا کٹتے ہوئے دکھا, میری گود میں آتے دکھا, تو یہ کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے, بلکہ خوشی کی بات ہے. میرے فاطمہ الزہرا کی گود میں گھر و تعالیٰ میری بیٹی کے گھر میں بیٹا پیدا فرمائے گا, اور وہ ٹکڑا جو کٹا تھا وہ میرے جسم سے کٹا ہے, اور وہ جو تمہاری گود میں آیا وہ ان کا بیٹا ہوگا. چند ہی دنوں کے بعد میں وہ آپ کی گود میں بھی کھیلتا ہوا نظر آئے گا. اس لیے امام اہل سنت نے کہا تھا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, اور تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا, اور میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا, رات دن دونا تیرا بیدار صدقہ نور کا, اور صبح طیبہ میں ہوئی بٹا ہے بالا نور کا, اور تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا, سب گھرانے نور کا. ارے حضور سراپا نور ہے. جب ٹکڑا کٹ کے حضرت ام الفضل کے گود میں جائے گا تو نور کا ہی ٹکڑا جائے گا نا, نور کا ہی ٹکڑا جائے گا. اس لیے کہا صبح طیبہ میں ہوئی بٹا کے بالا نور کا, صدقہ لینے نور کا, آیا ہے تارا نور کا, اور میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا, رات دن دونا تیرا دے دال صدقہ نور کا, اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. یہ حسین کی شان ہے اور مصطفیٰ جان رحمت کی شان ہے. اب ذرا ملاحظہ کیجئے, حضرت جاریہ ام الفضل نے جیسے ہی خواب کہا حضور نے بتلا دیا. اب چند ہی دن گزرے تھے, حضرت ام الفضل نے جیسے ہی کہا چند دن گزرے, اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں آپ تشریف فرما ہے. اب چند دن گزر گئے, گزرتے چلے گئے, جو خواب دیکھا اس کی تعبیر بتلا دی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب جو ہے آقا کریم مسجد نبوی میں بیٹھے ہو اور اٹھ کے کھڑے ہو گئے, اور مسجد نبوی کی چھوٹی چھوٹی دیواریں ہیں, دائرے دیواریں ہیں, چھوٹی چھوٹی دیواریں ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ دیوار کے قریب جاتے, اور مدینہ منورہ میں راستہ تھا دیوار کے کنارے سے, آقا کریم دیوار کے قریب گئے, اور جانے کے بعد آج جو ہے آج دیوار کے کنارے سے دیوار کے اوپر سے جھانک کے دیکھتے کوئی آنے والا آئے, کوئی آنے والا آئے, کوئی آنے والا آئے. جب کوئی نظر نہ آتا تو واپس چلے جاتے. حضور کو پھر بے چینی ہوتی, پھر اٹھ جاتے, اور اٹھنے کے بعد پھر دیوار پر جھانک کے دیکھتے. ایسے کئی مرتبہ حضور نے کیا, یعنی مسجد نبوی میں آ کے بیٹھے اور بے چینی ہوئی, پھر دیوار کے قریب آ گئے, اور آنے کے بعد دیکھتے کوئی آئے تو میں بتاؤں, کوئی آئے تو میں بتاؤں, کوئی آئے تو میں بتاؤں. اب کوئی آتا نظر نہیں آیا, بلکہ حضور کا انداز یہ تھا, راویوں نے بیان کیا ہے آقا جب دیوار کے قریب جھانکتے کسی کا انتظار کرتے کوئی آتا تو حضور ایڑی کے بل نہیں کھڑے ہوتے, اچک اچک کے دیکھ رہے تھے. ارے ہو سکتا ہے میری نظر یہیں تک جا رہی ہو, اچک کے دیکھوں تو دور تک جائے گی, آواز دے لوں گا اور میں خوشخبری سنا دوں گا. آقا کریم اس انداز سے دیکھتے. اتنے میں کیا ہوا, حضرت ام الفضل ہی کا آنا ہو گیا, آپ کی چچی کا, اور آپ نے کہا میری چچی ذرا قریب آ جاؤ, جو آپ نے خواب دیکھا تھا اللہ نے وہ آج سچا کر دیا ہے. جہاں میری بیٹی فاطمہ کے گھر میں ابھی چلی جاؤ, اور وہ بیٹے کی میں نے جو خوشخبری دی تھی وہ بیٹا اب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جنم لے لیا. حضرت فاطمہ الزہرا گئی, ام الفضل گئی حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر, دیکھا تو ہے چاند جیسا چہرہ حسین کا چمک رہا تھا. حضرت ام الفضل کہتی ہے میں گئی, اور جانے کے بعد فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کہ لاڈلے بیٹے لگتے جگر جگر گوشے بطول کو میں نے اٹھایا اور اپنی گود میں بٹھایا. دیر نہ ہوئی پھر حضور کی بھی آمد ہو گئی, دیر نہیں حضور کی بھی آمد ہو گئی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے حسین کو حضرت ام الفضل سے لیا اور اپنی گود میں اٹھایا, اور اٹھانے کے بعد آقا کریم نے اللہ اکبر سب سے پہلے اپنے بیٹے حسین یعنی نواسے حسین کا نام حسین ہی رکھا, اور حسن کا نام بھی حسن حضور نہیں رکھا. یہ جنتی ناموں میں شمار کیا جاتا ہے, بلکہ شبیر و شبر یہ نام رکھا گیا, اور اس کا معنی عربی میں لیا گیا تو شبیر کا معنی حسن ہوتا ہے اور شبر کا معنی حسین ہوتا ہے. اور جب تک حسن و حسین کے نام نہیں تھے اس سے پہلے دنیا میں کسی نے حسن و حسین رکھا ہی نہ تھا, کیونکہ جب جنتی نام ہے جب تو آقا کہاں سے, ارے انتظار تو خدا حضور کے نواسوں کا کر رہا تھا. حضور کے نواسے آئیں گے تو جنتی نام زمین پہ اتر جائیں گے. اس لیے میں
میں کہتا ہوں حسن و حسین اپنے بیٹوں کا نام رکھا کرو. یہ زمین کے نام نہیں ہے, یہ آسمانی نام ہے, یہ بڑی برکتی نام ہے. حسن و حسین اگر محلے میں 20 بھی ہو جائے تو 20 کو سوچ کے یہ مت سوچو متشابہ لگے گا. ارے بیٹے کے نام کے پیچھے باپ کا نام لگوا لیا کرو, پہچان ہو جاتی ہے. حسن و حسین نام رکھا کرو. اب ذرا دیکھیں میرے آقا نے حسین نام رکھ دیا, اٹھایا, اور اٹھانے کے بعد میں میرے آقا کریم نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھانے کے بعد سیدھے کان میں آپ نے آذان پکار دی ہے اور الٹے کان میں جو ہے اقامت پکار دی ہے. اور پکارنے کے بعد اب ذرا سوچو یار, تصور میں لاؤ, ارے نواسے کے کان میں اگر حضور آذان پڑھ رہے ہوں گے اس آذان کا عالم کیا ہوگا؟ نواسے کے کان میں اگر اقامت پڑھ رہے ہوں گے اس اقامت کا عالم کیا ہوگا؟ اب اتنا سمجھ جائیے, حضور نے کبھی بھی اپنی زندگی میں ایسا کوئی مشہور روایت نظر نہیں آتی, اگر آتی بھی ہوگی تو دور و دور تک نہیں نظر آتی ہے, لیکن یہ بات ظاہر ہے حسین نے آذان میں نواسے رسول یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات یقینی ہے کہ آپ نے نواسوں کے کان میں آذان دی ہے اور اقامت بھی دی ہے, یہ بات ظاہر ہے. ارے جب حضور امام الانبیاء ہو تو حضور نماز پڑھائیں گے یا اقامت دیں گے؟ اور بلال جیسا کوئی مؤذن ہو, ارے جھوم کے بول دو, ارے مچل کے بولو یار, ارے بلال جیسا مؤذن مصطفیٰ کا ہو, اور مؤذن ہے مؤذنوں ایک مسئلہ سن لو, مؤذن اگر آذان دے تو اقامت دینے والا مؤذن سے اجازت لے, سمجھ رہے نا؟ اذان دینے والے کا حق ہوتا ہے اقامت دے, اس لیے یہ مسئلہ یاد رکھو. دیکھو جھگڑے بگڑے کہیں لگانا نہیں بھیا, کہیں ہو گیا تو ہم دو ہے نا, کبھی جگہ کہیں مسئلہ بتا دیا ہے. سکون بہت ضروری چیز ہے, محبت بہت ضروری چیز ہے, دل میں اخلاص ہونا بہت ضروری ہے. اگر کسی کو مسئلہ نہیں معلوم ہے اور دے دیا لا علمی کی وجہ سے تو بھائی معاف ہے, مجبوری ہے, پتہ نہیں تھا مسئلہ, لیکن بہتر وہ یہ جو پوچھ لے گا اقامت دینے سے پہلے سمجھ لینا یہ سچا حضور کے مسائل کو جاننے والا ہے. یہاں یہ ظاہر ہوتا ہے. بہرحال یہ اقامت دینے والا اگر اذان کسی نے دی, اقامت کوئی دے رہا ہے تو اذان دینے والے سے اجازت لے لے, اور اگر اذان دینے والا نہیں اقامت پڑھنا چاہتا ہے تو بغیر بولے اس کے خود ہی کہہ دے اذان اقامت دے دیجیے. سمجھ رہے نا؟ اذان دینے والا اگر نہیں دے پاتا, اقامت نہیں دے پائے گا, کہیں جا رہا اذان دے کے یا لگ رہا ہے نماز میں, تو لہذا وہ کہنے کی نوبت آنے مت دے, بلکہ خود ہی کہتے اذان دے دے. تو سمجھے کہ آقا کریم نے اذان حسین کے کان میں دی اور حسین ہی کے کان میں اقامت دی. آپ کے گھر میں بھی اگر بچہ آئے تو لہذا امام صاحب کو بلا لیے, بہت اچھی بات, عالم صاحب کو بلا لیے, بہت اچھی بات, پر دیر مت کیا کرو, خود ہی اذان و اقامت دے دیا کرو, خود ہی اذان و اقامت دے دیا کرو میرے بھائی. اگر کوئی اچھا عبادت گزار نمازی غازی دین کا پابند ہو, اس نے دلا دی تو بہت اچھی بات, اس کی برکتیں الگ ملتی ہیں, لیکن دیر مت کیا کرو, شیطان کو کانوں سے نکال کر بھگا دیا کرو. اذان اقامت جلدی دیا کرو بچوں کے کان میں, ہاسپٹل میں دے دیا کرو, کیا ڈرنا ہے, اس کا ہاسپٹل بھی اچھا ہو جائے گا. اذان ہو جائے گی بھوت پلیت بھاگ جائے گا. اذان جہاں تک آواز جاتی ہے وہاں تک شیطان کی کوئی وہاں تک قربت نہیں ہو پاتی ہے, دور ہوتا نظر آتا ہے. تو کیا ہوا, اذان لمٹ میں دینا, زیادہ دور بھی نہیں دینا, اس کے کان تک محدود ہے. اب ذرا سمجھے, حضور کا نواسا, حضور کے نواسے کے کان میں اذان کس نے دی؟ حضور نے دی. اور دیکھیں حضور کا مؤذن اگر بلال جیسا ہو, اللہ اکبر, جس کی اذان کے کلمات خدا کو پسند ہو اور وہی اقامت دیتا ہو, تو کیا مصطفیٰ جان رحمت کے مؤذنوں کی بھی شان کیا ہے. حضور نے فرمایا میرا مؤذن یعنی بلال یہ جنت میں اگر داخل ہوگا تمام مؤذنوں کا سردار بنا دیا جائے گا, تمام مؤذنوں کا سردار بنا دیا جائے گا. اذان دینا یہ بہت بڑا ثواب ہے. حضور کی حدیث پاک میں آتا ہے اگر اذان دینے کا ثواب بتلا دیا جائے تو لوگ اذان دینے کے چکر میں لڑائی جھگڑے قتل و غارت کرنے لگیں گے. اتنا ثواب ہے, اتنی برکتیں ہیں.
اس لیے آذان دینے کا طریقہ بھی سیکھ لیا جائے. اللہ اکبر. تو میرے آقا کریم نے کیا دی؟ آذان و اقامت دے دی. حضرت 7 دن کے ہوئے میرے حسین, تو میرے آقا کریم نے بکری کاٹی یا بکرا کاٹا, اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کا عقیقہ بھی کر دیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے آقا کریم نے عقیقہ کیا. اب عمر بڑھتی چلی جا رہی ہے مولا حسین کی. اب ذرا دیکھیں یہ حسین کیسے پرورش پاتا ہے. ارے جب حسین کا نانا سید الانبیاء نواسے کی پرورش کر رہا ہو, بتائیے وہ کیسی قربانی دے گا, وہ حق ادا کر دے گا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی حسین کی پیشانی کو چومتے, میرے آقا ان کے متمنے میں کبھی آقا حلقوم کو چومتے, کبھی آپ کے رخسار کو چومتے, جسم کے حصے کو چومتے رہتے. اب ذرا سمجھیے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں اور زندگی گزرتی چلی گئی ہے. اب آپ کی عمر زیادہ بڑی ہو گئی, حسن و حسین بڑے ہوتے چلے گئے. ایک بار کیا ہوا, سیرت نگاروں نے لکھا ہے, بڑا اچھا واقعہ ہے, اس کو نہ پڑھوں تو بات پوری نہ ہو پائے, میرے دل میں رہ جائے گی بات. آقا کریم کے نواسے مدینہ منورہ میں کھیل رہے ہیں, اور اگلے دن جو ہے عید کا دن ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کھیل رہے ہیں, اور بچوں میں شور و گل ہے. کل کو عید کا دن ہے, کسی کے والد صاحب اپنے بچے کو کپڑے دلانے جا رہا ہے, کسی کی ماں اپنے بچے کو کپڑے دلانے جا رہا ہے. حسن و حسین کی نظر پڑ رہی ہے, سماعت کر رہے ہیں, پورے مدینے میں شور و گل ہو رہا ہے. کل کو عید کا دن ہے, ہمیں نئے کپڑے پہننا ہے, اور ظاہر سی بات ہے عید کے دن نیا کپڑا پہننا یہ مستحب ہے, خوشبو لگانا بھی مستحب ہے, اچھی باتیں ہیں. اور آقا کریم کے یہ نواسے دیکھ رہے ہیں مدینے میں کہ سب جو ہے عید کی تیاری کر رہے ہیں. اب مولا حسن حسین اپنی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالی عنہا یعنی حضرت فاطمہ کے قریب گئے, اور جانے کے بعد کہنے لگے, اے ماں, سب لوگ مدینے میں بچوں کو اپنے اپنوں کو کپڑا دلا رہے ہیں, کل عید کا دن ہے, ہمیں بھی کپڑا دلا دیجیے گا. اصرار بڑھتا گیا. حسن بھی چھوٹی زبان سے بولتے ہیں, حسین بھی بڑی زبان چھوٹی زبان سے بولتے ہیں, چھوٹے چھوٹے ہونٹ ہیں, اور اصرار بڑھتا گیا. میرے بھائیوں, آپ بھی سوچو, آپ کے گھر میں بھی بچے ہوتے ہیں, عید کا دن ہوتا ہے تو اس سے 1-2 دن پہلے بچہ کہتا ہے, باپ ہمیں کپڑا لا دیجیے گا, ابا جان, اے اما جان, ہمارے کپڑوں کا انتظام کر دیجیے, محلے میں سب اچھے اچھے کپڑے پہنیں گے اور ہم پرانے پہنیں گے تو ہمیں اچھا کیسے لگے گا. ارے سب بچے اچھے رہیں گے اور ہم ایسے ہی دکھائی دیں گے, تو بتائیے آپ کی شان کے خلاف بات ہوگی کہ نہیں ہوگی. باپ پورا دن کماتا ہے, بچوں کو کپڑا نہیں پہناتا ہے, ماں جو ہے اچھے سے دین جانتی ہے, اور بچوں کو جو ہے عید کے دن کے لیے اس کے لیے قربانی نہیں دیتی ہے. یہ تمہارے میرے گھر میں بات ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے. باپ سوچتا ہے مجھے ملے یا نہ ملے, میرے بچوں کو کپڑا مل جانا چاہیے. ماں وہ سوچتی ہے کہ مجھے کپڑا ملے نہ ملے, لیکن میرے بچوں کو کپڑا مل جانا چاہیے. اللہ اکبر. مدینے میں بھی ایسے ہی ہوا. حسن حسین نے اصرار کیا, لیکن یہ گھر کون تھا جس کے گھر میں اگر کوئی سائل آ جائے تو اپنے گھر کا کھانا دے دیا جائے, خود فاقے سے رہ جائے, لیکن اپنے آقا کے امتیوں کو فاقہ کرنا پسند نہیں کرتے ہیں. اپنے گھر میں پھٹا کپڑا حضرت فاطمہ الزہرا 72 پہمد اپنے کپڑے پہ لگا کر کے پہنتی تھی, لیکن گھر کا معاملہ یہ تھا, خدا کی قسم شان یہ تھی. اللہ رسول کی بارگاہ میں فاطمہ الزہرا کی زندگی کا معائنہ کرو, حضرت فاطمہ الزہرا کے کپڑوں پہ 72 پہمد ہوتے, لیکن اگر کوئی کپڑا مانگنے آ جاتا جس کے جسم پر کپڑا نہ ہوتا فاطمہ الزہرا کے در دولت پر, تو خدا کی قسم اگر کوئی کپڑا, اگر کوئی اہل بیت اطہار کا کوئی عاشق اگر محبت میں لا کے گھر میں دے دیتا, اگر وہ کپڑا جب تک نہ سلتا فاطمہ الزہرا سائل یعنی مانگنے والے کو عطا فرما دیتی تھی. بلکہ آپ کے گھر میں کوئی کھجور لا کے دیتا, اگر کوئی بھوکا ہوتا فاطمہ الزہرا کے دروازے پر اگر کسی نے سوال کر دیا تو فاطمہ الزہرا نے خالی ہاتھ نہ واپس کیا, بلکہ کھجور کا ٹوکرا اس کے ہاتھ میں دے دیا. بلکہ روایتوں میں آتا ہے فاطمہ الزہرا کے گھر میں 8 دن یعنی چولہے کو آگ نہیں آتی تھی. فاطمہ الزہرا صرف صبر الہی میں زندگی گزارتی تھی. فاطمہ الزہرا کی زندگی ایسی تھی, لیکن خدا کی قسم بچوں کا اصرار بڑھتا چلا گیا. یہ حسین اور حسن وہ ہے, کبھی نانا نے ان کو محروم نہیں کیا ہے. حسن اور حسین وہ ہے, کبھی نانا نے ان کو کبھی تکلیف میں نہیں دیکھا ہے, کبھی ان کی تکلیف کو برداشت نہیں کیا. حال یہ تھا اس وقت آقا کہیں مصروف تھے, حضرت علی کہیں گئے ہوئے تھے, فاطمہ الزہرا ہی گھر میں تھی, لیکن انہیں پتا تھا نانا بھی ان کے نہیں ہے یہاں پر موجود, ان کے بابا بھی شیر خدا نہیں ہے, لیکن ماں اکیلی ہے. فاطمہ الزہرا سے اصرار بڑھتا چلا گیا. حسن حسین اصرار کرتے چلے گئے, لیکن راوی بیان کرتے ہیں فاطمہ الزہرا کی نماز مغرب ہوئی, عشاء بھی ہو گئی, بچوں کا اصرار بڑھتا چلا گیا, اور بچوں سے کہتی رہی بیٹا تم جو ہے انتظار کرو, کل تم نیا کپڑا ہی پہنو گے, آپ اتنی ضد مت کرو, تمہارے لیے انتظام ہو جائے گا. یہ تمام تسلی
تسلیاں اور آپ کی تسلیاں دیتی رہی اور شفقت سے ان پر ہاتھ پھیرتی رہی، بیٹا تم انتظار کرو، یعنی تم کو کپڑے کا انتظام ہو جائے گا، بیٹا آرام کرو، دھکیاں دے دے کے اور نانا جان کی تمام روایات کو سنا کے حضرت حسن و حسین کو سلا دیا۔ خدا کی قسم بچوں کو کیا معلوم تھا کہ ہماری اما جان کے گھر میں کچھ نہیں ہے، نہ کپڑا ہے، نہ کھانے کا انتظام ہے، نہ درہم ہے، نہ دراگن ہے، کچھ پیسے کا بھی انتظام نہیں ہے۔ خدا کی قسم یہ گھرانہ ہے، اگر ان کی قناعت دیکھی جائے تو جو کی روٹی پہ گزارا ہوتا ہے، اور لیکن ان کی سرداری کو دیکھا جائے تو جنت کے سردار نظر آتے ہیں، مالک جنت نظر آتے ہیں۔ خالق کل نے مالک کل بنا دیا، دو جہاں ہے آپ کے قبضہ و اختیار میں، یہ شان ہے ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، اور میرے کریم سے اگر خطرہ کسی نے مانگا، ارے دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ یہ گھر کی شان ہے، یہ گھر کی عظمت ہے۔ لگائیں اسرار بڑھتا چلا گیا، ننھے حسن و حسین کو نیند آ گئی، جب نیند آئی تو فاطمہ الزہرا نے روز والا مصلی اٹھا لیا، رات کی تاریکی نبی کی بیٹی فاطمہ نے مصلی اٹھایا۔ جب حاجت ہو، کوئی حاجت روا تمہارا نہ ہو تو خدا ہوتا ہے، اس لیے میں کہتا ہوں جب بھی تکلیف ہو تو مصلی اٹھا لیا کرو، مصلی اٹھایا کرو۔ جب تمہیں کوئی تکلیف دے، تمہاری تکلیف کو خدا جانتا ہے، اپنی تکلیف کو زمانے میں بیان مت کرو، خدا کی بارگاہ میں جھک جاؤ، خدا بہتر جانتا ہے۔ حضرت فاطمہ نے کسی قاصد کو، کسی مشیر کو یا کسی غلام کو یا باندی کو کہیں نہیں بھیجا، وہ جانتی تھی، وہ جانتی تھی مصلی بچھانے سے کام بن جائے گا، ذرا بول دے۔ نبی کی بیٹی فاطمہ جانتی تھی مصلی بچھاؤں گی کام بن جائے گا، خدا بندوں کو محروم نہیں کرتا، مالا مال کرتا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے بندوں کبھی نا امید مت ہو، اس کی رحمت سے لو لگا کے رکھو۔ لیکن خدا کی قسم کیا ہوا، حسن حسین سو گئی اس امید میں اب صبح کو کپڑا آ جائے گا، لیکن انہیں کیا معلوم تھا گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ فاطمہ الزہرا نے مصلی اٹھایا اور چھوٹا سا لوٹا لیا یا برتن لیا، اور جو ہے آپ نے وضو کا پانی لیا، اور وضو کرنے کے بعد اور پوری صدق و یقین کے ساتھ اور آپ نے رب کی بارگاہ میں جھک گئی۔ اس لیے میں کہتا ہوں صدق یقین بھی ہونا ضروری ہے، دل میں خیال دنیا داری کے مت لے کے نماز میں آیا کرو، گھر میں کپڑا، گھر میں روٹی بن رہی ہے، نماز ادھر پڑھ رہا ہے اور کھڑے کھڑے دماغ میں سوچ رہا ہے روٹی میٹھی ہوگی یا بالکل پھیکی ہوگی، اگر ایسا خیال رہا تو نماز تو ہو رہی ہے لیکن قبول کیسے ہوگی مجھے بتاؤ تو صحیح۔ فاطمہ الزہرا کا یقین کامل دیکھو، حضرت فاطمہ الزہرا نے مصلی بچھایا، وہ لوٹا اٹھایا اور پانی بھرا، پانی بھرنے کے بعد وضو کیا اطمینان کے ساتھ ادا کرنے کے بعد رات کی تنہائی ہے، پورے مدینے میں سناٹا ہے، لیکن نبی کی لاڈلی مصلی پہ کھڑی ہے اور مصلی پہ کھڑی ہو گئی۔ خدا کی قسم رب کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے، مولا یہ تیرے محبوب کے نواسے ہیں، کبھی تیرے محبوب نے ان کو تکلیف نہیں دی ہے۔ خدا کی قسم جب انہوں نے نانا سے اصرار کیا ہے، نانا نے ان کی تمام باتوں کو مان کے وہ پورا کر دیا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال تو خالق کائنات ہے، تو بہتر جانتا ہے، اور میرے گھر میں جتنا بھی کچھ ہے یہ تیری رضا سے ہے، تیری عطا سے ہے، اور جتنا نہیں ہے یہ بھی تیرے فضل و کرم سے ہے، تیرا شکر ہے، لیکن رب ذوالجلال تو بہتر جانتا ہے، لیکن تیرے محبوب کے نواسے ہیں، اگر ان کا انتظام نہ ہو سکا تو یہ صبح اٹھیں گے، اصرار کریں گے۔ خدا کی قسم فاطمہ الزہرا نے سر سجدے میں رکھ دیا، لیکن جیسی دعا کر رہی ہے رب کعبہ کی قسم رب کی رحمت کو اتنا جوش آیا، فاطمہ الزہرا کی ادا اتنی پسند آئی رب ذوالجلال کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی فاطمہ سجدے میں ہی ہے اور خدا تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرشتے جبریل علیہ السلام کو فاطمہ کے دروازے پر بھیج دیا۔ اب ذرا سمجھیے گا، اس لیے اعلیٰ حضرت کے بھائی استاد الزمن کہتے ہیں ان کے گھر میں بے اجازت جبریل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت۔
کیا شان ہے اہل بیت اطہار کی، مصطفیٰ کے گھر والوں کی. ان کے گھر میں بے اجازت جبریل آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت، اس لیے میں کہتا ہوں اہل بیت کی قدر کرنا جانو. حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم ربی سے عطا ادھر بھیج دیا گیا. فاطمہ الزہرا کا جو ہے سر سجدے میں ہے، دستک ہو گئی ہے، لیکن خدا کی قسم فاطمہ الزہرا اٹھی اور مصلی سے اٹھنے کے بعد دروازے پر آ گئی اور آپ نے جو ہے جنتی جوڑے فاطمہ الزہرا کے گھر میں عطا فرما دیے ہیں. اور فاطمہ الزہرا پوچھتی ہے یہاں تو میرے گھر میں کوئی انتظام نہیں، لیکن بے ساختہ میں آپ کو بتا دوں، بات طویل نہ کر کے جبریل علیہ السلام نے کہا ہے فاطمہ اے نبی کی بیٹی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے بیٹوں کے لیے جنتی جوڑے عطا فرمائے. اب صبح اٹھے حسن و حسین، نماز فجر ہو گئی، نماز فجر ہو گئی. حسن و حسین اٹھے تو جنتی جوڑے رکھے ہوئے سامنے. یہ وہ نواسے ہیں جن کو خدا جنتی جوڑے عطا فرماتا ہے. کیا شان ہے ان نواسے رسول کی. خدا کی قسم میں نے جمعے میں یہ بھی ایک روایت پڑھی تھی ام فضل کے تعلق سے. آقا کریم کے حدیث پاک ہے اور بچپنے میں ہی آقا نے بشارت بھی دے دی تھی آپ کی شہادت کی. بارش کا فرشتہ حضور کی بارگاہ میں آیا. یہ الگ روایت ہے اور مختلف ہی روایت ہے. ایک فرشتہ حضور کی بارگاہ میں آیا اور آنے کے بعد اور حضور کی حالت یہ تھی کہ حضور کی گود میں جن کا نام ابراہیم ہے حضور کے بیٹے، یہ ماریا قطبیہ سے ہیں، یہ ماریا قطبیہ سے ہیں، ان کا بھی بچپن میں انتقال ہوا. حضور کی بارگاہ میں حضور کے زانو پر ایک طرف بیٹے بیٹھے ہیں اور ایک طرف نواسے بیٹھے ہیں. فرشتہ آیا، عرض گزار ہوا آقا یہ جو تمہارے دونوں لاڈلے ہیں یعنی حسن حسین اور آپ کے بیٹے ابراہیم، یہ جو دونوں ہیں یہ آپ کے لخت جگر ہیں. ایک نواسے حسین ہے اور ایک آپ کے بیٹے ابراہیم ہے، ان کا بچپن میں انتقال ہوا. بات ختم کر رہا ہوں. فرشتہ عرض گزار ہوا آقا یہ دونوں بیٹے بیٹھے، لیکن آپ بڑے ان کو دیکھ دیکھ کے مسکرا رہے ہیں. نواسے بھی مسکرا رہا ہے، بیٹا بھی مسکرا رہا ہے. لیکن آقا میں بتا دوں رب ذوالجلال کی مرضی یہ ہے کہ دونوں بیٹوں میں سے ایک بیٹا رب ذوالجلال لے لے گا، اپنی بارگاہ میں بلائے گا. اب مصطفیٰ پر فیصلہ دیکھیں، اختیار دیا، کہا آقا دونوں بیٹے میں سے ایک بیٹا، ایک نواسا ہے ایک سگا بیٹا، ان دونوں میں سے ایک کو اللہ ابھی زندگی عطا فرمائے گا اور ایک کو ابھی چند ہی لمحات یا دنوں کے بعد میں اللہ تعالی رحلت فرما دے گا. پسند فرمائے اور رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے میرے محبوب سے کہو کہ ان دونوں بیٹوں میں سے کون سا بیٹا روکنا چاہیں گے، نواسا یا بیٹا. حضور کو اختیار. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے نواسے کو روکنا چاہوں گا. میرے رب سے کہو کہ رب کے محبوب کو نواسا پسند ہے. چند ہی دن گزر گئے، ابراہیم علیہ السلام کا آپ کے جو بیٹے تھے بچپنے میں انتقال ہو گیا. حضور کو بڑا غم ہوا، تکلیف ہوئی، محسوس ہوا. بیٹے کی قبر انور پر جاتے تھے اکثر اور ابراہیم کے لیے دعائے خیر بھی کر کے آتے، مغفرت کے لیے دعا. پر مسئلہ یہاں یہ دیکھنا پڑے گا کہ مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے نواسے کے لیے بیٹے کی قربانی دی. بات یہ سمجھ میں آ رہی ہے جب فرشتہ کہہ رہا ہے، خدا کہہ رہا محبوب ایک بچاؤ ایک دنیا میں بساؤ، ایک بچاؤ ایک بچا کے دنیا میں بساؤ اور ایک کا بلاوا ہوگا ان دونوں میں سے ایک. تو حضور نے فرمایا میرا نواسا مجھے پسند ہے، نواسا روک دیا جائے اور ابراہیم کو اٹھا لیا جائے.
تو حضور کی تمام بیٹے جو ہیں ابراہیم ہو گئے, قاسم ہو گئے, عبداللہ ہو گئے, تینوں کا بچپن میں انتقال ہوا, لیکن ابراہیم کو مصطفیٰ نے حسین پر قربان کر دیا, حسین پر قربان کیا. لیکن حسین کی وایا زندگی بڑھتی چلی گئی. آپ کی عمر 55 سال کی جب ہوئی اور امام حسین جب کربلا معلیٰ میں پہنچے تو خدا کی قسم یہاں یہ ظاہر کرایا حسین نے. اور جب یزیدی امام حسین کے سامنے کھڑے تھے اور یزیدی للکار کے کہہ رہے تھے حسین اپنی جان بچا لو, یا تو بیعت کر لو, جان بچا لو یا بیعت کر لو. اگر بیعت کر لو گے تو جان بچ جائے گی, اور اگر تم بیعت نہیں کرو گے تو تمہیں قربان کر دیا جائے گا. تو مصطفیٰ جان رحمت کے نواسے نے کھڑے ہو کے کہا تھا اے یزیدیو تمہیں پتہ نہیں ہے میں کس کا نواسا ہوں, میں مصطفیٰ جان رحمت کا نواسا ہوں. میرے نانا نے مجھ پر میرا اپنا بیٹا قربان کیا تھا, میرے مصطفیٰ نے یعنی میرے نانے نے اپنا بیٹا قربان کیا تھا, میری حفاظت فرما دی تھی, اور میں آج مصطفیٰ جان رحمت کی وہ قربانی آج ادا کر رہا ہوں. اور مصطفیٰ کے دین پر آج جو شکل و صورت پر یہ جو آج آ رہی ہے دین کو مٹانے کی, دین کو ختم کرنے کی, مصطفیٰ جان رحمت کو دین کو ختم کرنے کی, تو خدا کی قسم آج میں اپنے نانا کا وہ جو احسان تھا قربانی دے کے آج وہ ادا کر رہا ہوں. یہ نواسے حسین ہے. 55 میں نانا نے قربانی دی حسین کو, اور حسین نے جوانی میں جا کر کے دین کی خاطر نانا کی خاطر اپنی قربانی دے دی. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے. ہر کربلا کے بعد کسے کسے بتاؤں میں کہاں کہاں حسین ہے, جہاں جہاں پکاریے وہاں وہاں حسین. یہ حسین کی شان ہے لوگوں. اور بھی پیشن گوئیاں بہت ہیں احادیث کریمہ کی روشنی میں. انشاءاللہ تعالی کل میں بیان کروں گا مزید, اور بھی علمی گفتگو کروں گا. دیکھیے میں کربلا اس انداز سے بیان نہیں کرتا ہوں, میں 3 یا 5 جملوں میں کربلا بیان کرنا جانتا ہوں. اللہ کا فضل و کرم ہے. مجھے گھما پھرا کے بات نہیں کرنی آتی, مجھے وہی بات کرنی آتی ہے جو مستند باتیں ہیں. مستند بات بیان کرنا ہی چاہیے, مدعے کی بات. یہ کربلا کیوں وجود میں آئی اس کو سمجھنا ضروری ہے. یہ کرسی کی لڑائی نہیں تھی, یہ کوئی پراپرٹی کی لڑائی نہیں تھی, یہ کئی بڑے پن کی لڑائی نہیں تھی. یہ جو کربلا ہوئی نا یہ حق اور باطل کی لڑائی تھی. یہ کائی کی تھی؟ حق اور یاد رکھو حق ہمیشہ بلند رہتا ہے, باطل کو مٹنا پڑتا ہے. اس لیے کہتے ہیں مرگ یزید جو ہے اصل میں مرگ یزید ہے. اس لیے کہا جاتا ہے حسین بظاہر تو شہید ہوا لیکن اصل میں دین کو زندہ کر گیا. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اس لیے میرا امام کہتا ہے کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول, ارے کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام. اس لیے مدینے والے کہتے ہیں کربلا کی قسمت ہے نواسے رسول وہاں شہید ہو گیا. ارے موت تو سب کو آنی ہے لیکن دین پر قربان ہو یہ بڑی بات ہے. موت تو سب کو آنی ہے, کھاٹ پہ ٹانگیں رگڑنے سے بہتر ہے شہادت کی موت لو. سمجھ رہی نا, کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول. کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام. اور کربلا کی زمین اور امام حسین اس شہید محبت پہ لاکھوں سلام. امام حسین کی محبت دیکھو, کربلا کی زمین پر شہید ہو گئے. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول, میرا حسین پھول ہی پھول ہے.